وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، پھر بڑھ گئے، کفرن لن تقبل توبتہم، کفر میں تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں جو حقیقت میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے توبہ کی بات پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور پھر اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی بھی ایک شرط ہے۔ توبہ تب قبول ہوتی ہے جب انسان اصلاح بھی اپنی کرے۔ یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ دلوں پر مہر کب لگاتا ہے، کیونکہ یہ بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہی دلوں پر مہر لگا رکھی ہے تو پھر ہدایت ان کو کیسے ملے گی لوگوں کو؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ مہر شدہ دل لے کر اس دنیا میں نہیں آتے۔ اپنی ہٹ دھرمی، مسلسل اللہ کو انکار کرنا، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرنا، اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرنا، دین کو اور دین والوں کو نقصان پہنچانا، منافقت کرنا، اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ اور دل میں جو ہے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا اور سازشیں کرنا، ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ پھر جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ پھر انسان موت کو سامنے دیکھ کر اس وقت توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، پھر فرما بردار بن کے زندگی گزارے۔ ایسے لوگ جو اللہ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ جو کافروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، اور یہ کافروا بعد ایمانہم کی آپ کو اچھے سے ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی کہ مان جانے کے بعد کفر کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے بات، دل مان چکا ہے اس چیز کو کہ بات صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اس کا انکار کرنا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ جانا کفر میں، مزید آگے سے آگے گناہ کرتے چلے جانا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بنو قریظہ جو تھا قبیلہ یہودیوں کا، اوپر اوپر سے وہ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا کیا، پھر انہوں نے غزوہ خندق میں سازشیں کی، مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو بڑھتے چلے جائیں اپنے گناہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا بھی ہدایت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ جو ہے بادشاہ ہے، پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا ہدایت۔ جو ہدایت دل سے چاہے گا، کوشش کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، بائسڈ نہیں ہوگا، ضد نہیں لگائے گا، حسد نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ اطاعت اور فرما برداری کا اس کے دل میں جذبہ ہوگا، وہ بڑھے گا، اللہ سے مانگے گا ہدایت، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں اس پارے کی، اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو اپنی غلطی پر ندامت کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، فرما برداری کے ساتھ پھر زندگی بعد میں گزارتے ہیں، اپنے جرائم کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا وہ کیٹیگری، وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کا انکار کرتے ہیں، پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب موت کو سامنے دیکھتے ہیں اس وقت مان جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کی اللہ کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری طرح کے جو لوگ ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی ہم اگلی جو ہے آیت میں وہ پڑھیں گے، آخری آیت ہے اس پارے کی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو توبہ سے متعلق جو ہے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی آخری آیت کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔